بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم کی آیت 8 سے ہو رہا ہے۔ 6:8/8۔ سابقہ درسوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر رسول جو حق کا پیغام لے کے آتا اس کے پروگرام کی کڑیاں یوں ہوتی تھیں کہ سب سے پہلے وہ دلائل و برہان کی روح سے اپنے پیغام کو پیش کرتا تھا، دوسروں سے بھی دلائل مانگتا تھا، جو ان دلائل سے قائل ہو جاتے تھے پھر وہ ضابطۂ قوانین تھا، ان کا اطلاق ان پہ ہو جاتا تھا۔ جو لوگ اسے بھی نہیں مانتے تھے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس کے لیے پھر مدافعانہ طور پر قوت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا تھا، وہاں قوت استعمال کرنی پڑتی تھی اس روک کو روکنے کے لیے۔ اس پروگرام کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے تو وہ لوگ آئیں گے جو دلائل و برہان کی روح سے اگر چاہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ چاہیں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ہمارے پروگرام میں مداخلت نہ کرو، ہم تمہارے پروگرام میں دخل نہیں دیتے۔ اور اس کے باوجود پھر جو مقابلے میں جو آگے اس کو روکتا تھا اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ اب اگلی آیتوں میں ایک اور ٹائپ آتا ہے سامنے مقابلے کرنے والوں کا، مخالفت کرنے والوں کا۔ شمشیر تک کی بھی صورت یہ تھی کہ کھلے بندوں میدان میں سامنے آتے تھے، کھلے بندوں میں مقابلہ ہوتا تھا۔ اب ایک اور ٹائپ آتا ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کمپرومائز کر لیا جائے، مفاہمت کر لی جائے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ حق و صداقت کی تکذیب کرنے والا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو چاہتا یہ ہے کہ کچھ تم جھکو کچھ وہ جھکے، کچھ تم پیچھے ہٹو کچھ وہ آگے بڑھیں، مفاہمت یا کمپرومائز جسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے بھی وارن کیا ہے، امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ یہ بڑے خطرناک قسم کا گروہ ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کشمکش میں کوئی بھی ہو اس میں یہ مقام آتے ہیں، کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن یہاں ان کو وہ لوگ بتائے کہ جو تکذیب کر رہے ہیں اور کہا یہ ہے کہ قطعاً ان کی بات نہ ماننا۔ یہ کیا چیز ہے؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ حق پہلے ہی وقت میں اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے اور سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر سکے، کمپرومائز کر سکے، مفاہمت پیدا کرے۔ جو میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص 2 اور 2 4 کہتا ہے، دوسرا 2 اور 2 6 کہتا ہے۔ اب 4 کہنے والا وہ حق پر ہے، 6 کہنے والا باطل پہ ہے، درمیان میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہی کہتا ہے کہ صاحب باہمی ضد سے کیا حاصل ہے، آئیے کچھ کمپرومائز کر لیں، اور کمپرومائز یہ ہو کہ تم بھی مان لو میں بھی مان لیتا ہوں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب وہ جو 6 کہنے والا تھا اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، وہ پہلے بھی باطل پہ تھا اب بھی باطل پہ ہے۔ یہ جو پہلے 4 کہنے والا حق پہ تھا اس کا تو رہا ہی کچھ نہ۔ یہ تو اگر 4.25 بھی کہہ لے گا تو اپنے مقام سے گر گیا۔ حق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مقام پر اٹل ہو،
اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہو سکتی، اور پھر قرآن ہی کے الفاظ میں اس کے حصے بکھرے بھی نہیں ہو سکتے کہ اس کے کچھ حصے کو آپ مانیں اور کچھ حصے سے انکار کر دیں۔ وہ تو فادخلوا فی السلم کافۃ ہے، وہ پورے کا پورا حق کو لینا ہوگا یا اسے چھوڑنا ہوگا۔ یہ بھی غلط ہے کہ کوئی حصہ اس کا لے لیا جائے اور دوسرے حصے سے انکار کر دیا جائے۔ تو یہ جو چیز مفاہمت کی یا کمپرومائز کی چیز ہے جو حق پر ہے، یہاں ذرا بھی ایک قدم وہ اس سے ادھر ادھر ہوا وہ باطل پہ آ گیا۔ عام طور پہ لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ بڑا ضدی ہے، اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، دیکھیے نا، اور جو مفاہمت کرانے والے بیچ میں آ جاتے ہیں ثالث، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اس کو دیکھیے کہ وہ مقام اپنا چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانے لیتا ہوں، میں پیچھے آ جاتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ضدی ہیں صاحب، ہل ہی نہیں رہے اپنے مقام پہ۔ ضدی اور حق پرست میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضدی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو اس نے خود اختیار کی ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری بات اختیار کر لے، وہ اگر اپنی بات پہ ناحق اڑا ہوا ہے تو وہ تو ضدی کہلائے گا۔ لیکن جو حق کو لے کے آگے بڑھا ہے وہ حق کو چھوڑ کیسے دے؟ اسے ضدی نہیں کہا جاتا، اسے اصول پرست کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حق کے ماننے والے ہیں وہ اصول پرست ہوتے ہیں، ان کی یہ ضد نہیں ہوتی۔ حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ ہر مقام پہ وہ پھر مفاہمتیں کرتا ہے، حق مفاہمت نہیں کرتا۔ اب قرآن اگلی آیات آئی ہیں ان میں ان کا ذکر ہے جو مفاہمت کرنے والے ہیں، اور عجیب چیز ہے جو قرآن نے بتا دی کہ یہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیریکٹر کوئی نہیں ہوتا، یعنی پہلے ہی جو بات وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایسی نہیں جس کے متعلق ان کو یقین ہو کہ یہ حق ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اٹل ہے، یہ نہیں ہوتا۔ سودے بازی ہوتی ہے کہ یہ کہہ دو، جتنا دکاندار جیسے نفع لینے والا بیچنا تو اس نے ہوتا ہے، 100 روپے پہ 150 روپیہ قیمت بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی تسی 10 کی دو گے۔ جس دکاندار کے ہاں یہ اصول ہوگا کہ میں وہی کہوں گا جو مجھے لینا ہے، اس پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ صاحب کچھ کم کرو تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آگے چلے جائیے، یہاں یہ اصول نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کرنے والا ہے، قرآن نے ایک کیٹیگری اب آگے بتائی ہے، عجیب و غریب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس نے بتایا یہ ہے کہ جو کمپرومائز کرنے والا ہے، یاد رکھیے وہ حق کے اوپر نہیں ہے، ضدی ہے، اور یہ بات بتاتا نہیں ہے کہ میں حق کے اوپر نہیں ہوں، پس ذہنیت کا انسان ہے۔ آگے قرآن نے 5-6 الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ کسی خاص شخصیت کے متعلق بات نہیں کر رہا، وہ ان لوگوں کی ذہنیت بتا رہا ہے جو یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں، یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی دعوت لے کر آتے ہیں۔ پس ذہنیت، کیریکٹر لیس، کردار کوئی نہیں، کردار اس کا ہے جو حق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 5-6 الفاظ قرآن لے کے آ گیا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ نہیں کہ کوئی خاص شخص تھا جس کے متعلق یہ کچھ کہا گیا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن معاذ اللہ کسی کو گالی دیتا ہے۔ قرآن تو بتوں کو گالی دینے سے بھی منع کرتا ہے، یہ جائے کہ اپنے کسی مخالف کو، اپنے کسی حریف کو وہ گالیاں دینا شروع کرے معاذ اللہ۔ وہ ذہنیت بتاتا ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ بھی آئیں گے، اور متعدد مقامات پہ کہا گیا ہے یہ کہ یہ ٹھیک ہے، رسول ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ دلائل و براہین سے بات کریں گے ان سے بھی تو تنگ نہیں پڑے گا،
جو میدان جنگ میں کھلے بندوں شمشیر لے کر آئیں گے ان سے بھی نہیں تو تنگ پڑے گا. یہ جو اس قسم کی ذہنیت اور کیریکٹر والے لوگ آئیں گے ہم جانتے ہیں کہ اس سے تو تنگ پڑ جاتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی یہ نہیں کہا کہ شمشیر کے مقابلے میں اسٹیڈ فاسٹ رہو، کہا جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پہ ہمت سے حوصلے سے برداشت کرو. تو گویا یہ وہ لوگ ہیں، اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ اس کا جواب اس ذہنیت سے تو رسول یا حق پرست دے نہیں سکتا، وہ اس مقام پہ اتر ہی نہیں سکتا. بڑا پست مقام ہوتا ہے، اس پہ وہ اتر نہیں سکتا. اب مقابلہ کس طرح سے کرے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو برداشت کی کیفیت یہ ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جان کھلا لے گا، اس لیے ہمت سے کام لو، دل برداشتہ نہ ہو. تو گویا یہ وہ ٹائپ آتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کی مخالفت میں مخالفت کم ہوتی ہے، پست ذہنیت اور کمینہ پن زیادہ ہوتا ہے. ولا توتے، پہلے یہ بات کہ مت بات مانو ان کی، یہ جو کمپرومائز اور مفاہمت کرنے والے آتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا کیا ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں. کل حلاف مہین، مہین پس ذہنیت کا، ذلیل کردار کا انسان، پس ذہنیت کا انسان. اور بتایا یہ ہے کہ حلاف، بات بات پہ قسم کھائے گا. یہ جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے. سچے میں خود اعتمادی ہوتی ہے. وہ بات اپنی کہتا ہے تو اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں قسمیں کھا کے اپنے جھوٹ کو سچ کر کے بتاؤں. حلاف قرآن نے جو کہا ہے، بار بار قسمیں کھا کے اپنی غلط بات کو سچا ثابت کرنے والا، سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا حلاف ہے. ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر سبق یہ ہے عزیزان من کہ ایسی سیرت ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ کہا کہ وہ ایسا تھا، یا ان لوگوں کی کوئی ذہنیت بتائی ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے، آنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہ تو ایک ضابطۂ ہدایت ہے. ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. جن چیزوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ مذموم ہے، یہ معیوب ہیں، یہ اس قسم کی سیرت اور کردار پسندیدہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم بھی یہ خیال کر لو کہ یہ بات تم میں نہ کہیں پیدا ہو جائے. حلاف ہونا جو ہے، قرآن نے پہلے یہ بات کہی کہ جھوٹا ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے، جو بار بار قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. ولات ہوتے. اب اس کے بعد یہ کہا اور مہین ہوتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، جس میں خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ وزن دار بات کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری بات سچی ہے، جو کچھ ماننا ہے تو مانیے، نہیں تو نہ مانیے. بلکہ اسے تو رنج پیدا ہوتا ہے اگر اسے کہا جائے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. تو مہین ہوتا ہے جو حلاف ہوتا ہے. تو حلاف ہونا جو ہے قرآن نے بڑا معیوب بتا دیا. اب آگے چلیے، پہلے میں الفاظ بتاتا ہوں آپ کو کس انداز میں قرآن لیے چلا آ رہا ہے. حماز مشائن بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم. ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کس قسم کا ایک ٹائپ، ایک کیریکٹر کس قسم کا پیش کر گیا. ایسا حماز پنجابی کہتے ہیں چوبا لاؤن والا، کچوکے مارنے والا اس کو کہتے ہیں، کچوکے مارنے والا اردو میں. لیکن کیونکہ یہ پنجابیوں کی ہے تو ایک گل زیادہ، یہ جڑا نا چوبا مارنے والا یہ عجیب چیز ہے. کچوکے مارنے والا اس کے معنی ہوتے ہیں جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا اور کمینی حرکتوں سے. یہ یاد رکھیے اس میں ہر چیز جو ہے مہین کی ہے، دنات ہے، کمینگی ہے اس کے اندر. کچوکے مارنے والا، جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا.
اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جسے ہر جگہ نقص ہی نقص نظر آئے، کوئی اچھی بات نظر ہی نہ آئے، مکھی کی طرح جب بیٹھے گندگی اور غلاظت پہ بیٹھے، کوئی چیز اسے خوبصورت اور حسین نہ نظر آئے، ہر ایک کی عیب کی تلاشی کرتا رہے، یہی ڈھونڈتا رہے کہ برائی کہاں ہے، کتنی ہے اس کے اندر، نقص ہی نقص اس کو دکھائی دے، اچھائی کہیں دکھائی ہی نہ دے۔ یہ عجیب قسم کی ایک ذہنیت ہے اور ذہنیت کے بدلنے سے تو سب کچھ بدلتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ تم تو ایک طرف، خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی ذہنیت کو بدل نہ لے، سارا دار و مدار ذہنیت کے بدلنے پہ ہوتا ہے۔ ذہنیت ایک یہ بتائی نا کہ جسے ہر جگہ حسن خوب خرابی خرابی نظر آئے، نقص ہی نقص نظر آئے، برائی ہی برائی نظر آئے، اف کس قدر جہنم کی زندگی ہے ایسے شخص کی۔ قرآن اس قسم کا تغیر نفس و ذہنیت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ خوبی کو خوبی دیکھتا ہے، خرابی کو خرابی دیکھتا ہے۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چمکتی ہوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ نگاہ مجھے دے جو ہر شے کی حقیقت کو دیکھ لے، برائی کو برائی دیکھے، بھلائی کو بھلائی دیکھے۔ اور جب پھر قرآن کی بصیرت جسے نور اللہ کہا گیا ہے، خدا کی روشنی، یہ تبدیلی وہ پیدا کرتا ہے کہ جس میں پھر انسان کو جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ ابھر کر نظر آتی ہے اپنی نگاہ میں، یعنی وہ اس قسم کا چشمہ لگا لیتا ہے۔ قرآن ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ اسے پھر دنیا میں جہاں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہ ابھر کر نظر آتی ہے۔ کیا یاد آ گیا اختر کا شعر کہ یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شے ہے نگاہوں میں حسین معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نگاہوں میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور تبدیلی یہ نگاہ یہ ہونی چاہیے عزیزان من کہ جہاں کوئی چیز کسی میں کوئی اچھی ہے وہ پہلے نظر آئے اس کی، پھر یہ کچوکے نہیں مارے گا، پھر یہ تفریق نہیں پیدا کرے گا، پھر یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں۔ وہ ذہنیت تو کسی میں اچھائی بھی دیکھتی ہے تو جل بھن اٹھتی ہے۔ ایک لفظ ہے حماز، آپ دیکھیے کہ عربی زبان کی جامعیت کے ایک لفظ میں کتنے معانی وہ سمو کے رکھ دیتے تھے۔ یہ حمازۃ اللبۃ اللہ جمع معلوم و عددہ، وہ حماز، حمازم، مشائن، مشائن کے معنی ہوتا ہے لگائی بجائی کرنے والا، ہر وقت چلتا پھرتا رہنے والا، اس کے پاس ادھر چلا گیا، سنا تم نے کچھ ایسے؟ یعنی وہ کام یہ ہے تو اس کے پاس چلا جا رہا، اس کے پاس چلا جا رہا، پھر رہا، چل رہا ہے اس کے۔ مشائن کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے دور میں اس کو وسپرنگ کمپین کہتے ہیں، اور پروپیگنڈے کی یہ موسٹ ایفیکٹو یا مؤثر ترین یا بدترین شکل ہوتی ہے۔ صبح اٹھے اور ادھر کہہ دیا میاں سنا کچھ تم نے؟ نہیں میں نے کچھ نہیں، ویسے تو ہمیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ بات آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ بتا دوں۔ دیکھا نا ان صاحب کو محلے میں کتنے نمازی پرہیزگار نظر آتے ہیں، دیکھا کرتوت کیا ہے ان کے ساتھ کی، لیکن ہمیں کیا صاحب، اپنی اپنی گور میں اپنے اپنے لوگوں نے جانا ہے، ہمیں کیا واسطہ۔ ویسے ایک بات آئی تھی ذہن میں تو میں نے کہا آپ کو دیکھنا یہ کسی اور سے کرنا نہیں، ہمیں کیا واسطہ، اور یہ کیا اور آگے چلے گئے، پھر اس کے پاس چلے گئے۔ شام تک سارے شہر میں ریڈیو ٹی وی وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتی جو یہ ایک اکیلا کر دے گا، اور پھر پتہ ہی کہیں نہیں چلے گا کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ جس سے پوچھو وہ یہ بات دہرائے گا، اور اس سے پوچھو کیا تو کہتے گا ساری دنیا کہتی ہے۔
بدترین کیریکٹر ہے. کسی کے خلاف کچھ کہنا ہے، اس سے کہو، کھل کے کہو، دھڑلے سے کہو، سامنے آ کے کہو، بے نقاب کہو. مشائن. پھر عرض کر دوں عزیزان مان، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مجتنب رہنے کے لیے قرآن نے ان چیزوں کو دہرایا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص شخص کی آیتیں بتا رہا ہے. یہ کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے لگائی بجھائی کرنے والا، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کیا لفظ ہے سب مشا. واہ. بے نمیم، بھڑکانے والا، برانگیختہ کرنے والا، مشتعل کرنے والا. بڑا ہی بے حیا ہے تو. وہ اس طرح سے تمہارے خلاف کہتا ہے بیٹھا ہوا ہے صاحب. میں کہتا ٹھیک ہے صاحب. یہ بے حمیتی کہلاتی ہے، بے غیرتی کہلاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو. تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. یہ کچھ کرنے والا بھڑکا رہا ہے، انگیخت کر رہا ہے. مناع للخیر، کوئی بات بھلائی کی ہو اس میں روڑے اٹکانے والا. ایسی بات کرنے والا کہ اس میں تخریب نکلا ہے. نہیں بہن مبارک ہو، اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے. میں نے کہا اوپر سے کوٹھے پہ سے جا کے مبارک دے آؤں. لڑکے کی منگنی کے لیے آیا ہے نا رشتہ، بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ ہارے کہ ہاں یہ کچھ کرے، خوشی ہے بہن. اچھا میں جاتی ہوں. میں تو دعا کرتی ہوں کہ جیسے اللہ نے اس بچے کا رشتہ کیا ہے اسی طرح اس کی مرگی بھی ہٹا دے تو اچھا ہے. وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. مبارک دے. بیٹی ہنستی ہیں بابا کی بات. ہاں جی. من لا للخیر، کیا بات ہے. بڑے سجن بن کے آتے ہیں، بہت ہمدردی کے ساتھ یہ دعا کرتی ہے میں اللہ کے ہاں سے کہ جیسے اس نے یہ کیا اس کی مرگی بھی ہٹا. آپ دیکھیں گے یہ کیریکٹر آپ کو ملیں گے ہر جگہ. اب آپ ذہن میں لاتے چلے جائیے. میں سمجھتا ہوں پردہ سیمی کی طرح وہ لوگ آپ کے سامنے آتے جائیں گے آپ کے ہم معاشرے کے اندر. اور اب تو خدا کے فضل سے بہتات ہے ان کی، سمجھ کوئی زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. مناع للخیر، معتدن، تخریبی مقاصد میں سب سے آگے بڑھنے والا. عجیب چیز قرآن نے دو متضاد الفاظ لایا ہے، معتدن اور اسیمن. ناقہ عاصمہ کہتے ہیں وہ جو اونٹنی تھک کر پیچھے رہ جائے ڈار کے، اور معتدن اعتداد ہوتا ہے جو آگے بڑھنے والا ہو. ہر برائی اور تخریب کے کام میں سب سے آگے آگے، اچھائی کے کام میں سب سے پیچھے پیچھے. کیا کیریکٹر بتا رہا ہے قرآن عزیزان مان. عتل، بے دردی سے جیسے کسی بکرے کو یا بکرے کی لاش کو گھسیٹ کے لے جانے والا اور سب کچھ ہڑپ کر جانے والا. دوسروں کا سب کچھ ہڑپ کرنے والا، گھسیٹ کر جو لے جائے. بعد ذالک زنیم، زنیم یوں ہی کسی کے ساتھ چپکا ہوا. دو معنی اس کے ہوتے ہیں کہ خود تو وہ شاخ خزاندیدہ ہو، اپنا ایک پتا نہ ہو، اور دوسروں کے ساتھ چپک کر چوستا چلا جائے ان کو. ایک ہی لفظ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے. ہر قسم کی شادابی سے، خوشحالی سے محروم، دوسروں کا خون پینے والا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ قرآن کہہ گیا، کیا کیریکٹر پیش کر گیا ہے، کس قسم کی تصویریں اسے پیش کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ
جھگڑنے کے لیے کیریکٹر تو یہ ہے. اور بڑا کس طرح سے بن گیا ہے؟ ان کانا ذا مالم و بنین، سرمایہ دار ہے، روپیہ بہت ہے اور ووٹس بہت ہیں اس کے پاس. اس زمانے میں قبائلی زندگی کے اندر اولاد جو ہوتی تھی، قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے، ان پہ دار و مدار ہوتا تھا بڑائی کا. وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جمع ہے لات و منات، یہ جو مغرب کی جمہوریت ہے وہی زندگی ہے. اکثریت ہاتھ اٹھانے والوں کی ہے نا. وہاں قبائلی زندگی تھی تو وہاں وہ اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار یہ گنے جاتے تھے. ان کی بنا پہ قبیلے کا بوجھ اور وزن ہوتا تھا. آج اسی طرح سے ذرا سی اس کی شکل بدلی ہوئی ہے. دو چیزیں کیسے اکٹھی کر گیا قرآن، ذا مالم و بنین. اس کے لیے سرمایہ داری بڑی ضروری چیز ہے. پیسے ہوں اور پھر جتنے جی چاہے آپ ووٹ اکٹھے کر لیجئے. سب بنین ہوتے ہیں آپ کے، جتنے بیٹے جی چاہے خرید لیجئے. کہتا کیریکٹر یہ ہے اور خوبی ساری یہ ہے اس کے اندر کہ پیسے ہیں اور جتھا مضبوط ہے. یوں کہیے آج کی اصطلاح میں پارٹی بڑی تگڑی ہے. حق کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی تائید میں کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں. حق کی دعوت دینے والا تو انا اول المسلمین کہتا ہے، میں سب سے پہلا اکیلا، کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی میرا نہیں ہے، لیکن میں حق کے اوپر ہوں. ایک یہ تو معیار ہی سارے غلط ہے. اکثریت کس کی طرف ہے، حق کس کی طرف ہے؟ اور حق تو بہرحال امت مسلمہ ہو یا کوئی، وہ تو خدا کی کتاب ہی ہے. سوال ہی یہ ہے، ڈیسائیڈنگ فیکٹر، فیصلہ کون حقیقت یہ ہے، خدا کی کتاب کس کی تائید کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک ووٹ بھی نہ ہو تو وہ حق پہ ہے، اور 100% ووٹ لے جانے والا بھی اگر اس کے خلاف ہے تو وہ حق پر نہیں ہے. وہ ذا مالن ہے وہ بنین ہے، روپیہ ہے اس کے پاس، ووٹیں زیادہ اس کے پاس ہے، حق نہیں ہو جاتا. کیا کیا چیزیں قرآن کہتا جاتا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب اس کے سامنے قرآن کے حقائق پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس قوم نے بھی یہ روش اختیار کی تھی تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، افسانے ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، افسانے ہیں. کہا یہ ہیں جو مقابلے کے اندر یہ رسول اب آ رہے ہیں. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. یہ محاورہ ہے، جیسے ناک کاٹ دینا کہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ناک چوراہے میں کٹے گی. یہ اتنا بڑا جو عزت والا بنا پھرتا ہے، انجام یہ ہوگا. تو واقعی یہ جتنی مخالفتیں جس انداز سے ابھری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے بار کے خلاف، انجام ان سب کا یہ ہوا تھا. بری طرح سے شکستیں ہوئی تھی. آگے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے کہ یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کا معاشرہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا مثال قرآن نے دی ہے اور بنیادی بات کیا کہہ گیا ہے غلط اور صحیح معاشرے کے اندر. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اور کہتے ہیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ آئیے تمہیں ایک محسوس مثال سے بات سمجھائیں. یہ واقعہ نہیں کوئی ہوتا بلکہ ایک مثال دیتی ہے قرآن نے 2 مقامات پر یہ یہاں بھی باغ والوں کی مثال دی ہے اور سورہ کہف میں بھی باغ والوں کی مثال ہے. 18
بٹا غالباً 32-40 تک ہے آیات. باغ والوں کی مثال یہاں بھی قرآن نے باغ والوں کی مثال دی ہے. اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین انہوں نے کہا کہ بھئی پھل پک گیا ہوا ہے، کل صبح ہی صبح چلیں گے اور وہ پھل کاٹ لیں گے. باغ تھا، بڑا شاداب تھا، ثمر بار تھا، پھلوں سے پودے جھکے ہوئے تھے، رائپ ہو گئے، پک گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ اپنا پھل توڑنے کے لیے صبح کہنے لگے جائیں گے. اب یہ دیکھیے فرق کیا قرآن بتاتا ہے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی محتاج اور غریب اور مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. باغ ہے بہت بڑا، پکے ہوئے پھل ہیں، پھل توڑنے کو جا رہے ہیں. اب ایک ہی بات کہہ دی، یہ ذہنیت ہے. سرمایہ داری کی ذہنیت ہی یہ ہوتی ہے. قارون کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اسے کہا گیا کہ اتنا مال اتنی دولت جمع کر لی ہے، تو اس میں دیکھو تو غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حصہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جمع کر لی ہے، یہ میری کاریگری ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جمع کر لی ہے. غریبوں مسکینوں کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ انہوں نے اس کے جمع کرنے میں کیا کیا ہے؟ یعنی یہ اس نے دلیل دی تھی کہ مجھے میری کاریگری سے ہی ملا ہے، اس لیے اس میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ ہر سرمایہ دار سے پوچھا جائے کہ خود تو وہ محنت نہیں کرتا، یہ جتنا کچھ آ رہا ہے یہ انہی غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہے نا جو تمہارے پاس آ رہا ہے. لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا سرمایہ، میری ٹیکنیک، میری ہنرمندی، میری کاریگری، چالاکی، فریب کاری، سب کچھ میں نے کیا اور میرے پاس یہ آ گیا، ان کا اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مثال کہاں آ رہی ہے. بھرے ہوئے باغات ہیں، ذہنیت یہ ہے کہ کسی محتاج اور مسکین کا اس میں کوئی حصہ نہیں. فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون یہ فیصلہ کر کے کہ صبح جا کے پھل کاٹ لیں گے، سو گئے، اور سوتے ہی سوتے ٹڈی دل آیا باہر سے، اور وہ ایسا آیا کہ اس نے اصبحت کالصریم اسے سارے کھیت کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے، باغ کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے فصل کو کاٹ لیا جائے اور جو باقی بنجر باقی رہ جائے، یوں ٹھٹ رہ گئے. ایک طوفان آیا ٹڈی دل کا، ختم کر دیا. آپ کو یاد ہے جو آیات سورہ حشر کی 56 کی جو میں قرآن نے یہ کہا تھا کھیتی اگانے والوں کو کہ ذرا دیکھو صحیح کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے. زمین کس کی ہے؟ تمہارے باغ کی نہیں ہے، زمین ہماری ہے. تم تو حال ہی چلاتے ہو نا. پانی کی ضرورت ہے، تم پانی بنا سکتے ہو، ہم بیچتے ہیں نا. حرارت کی ضرورت ہے، سورج تمہارا ہے، ہمارا ہے نا. تم تو صرف نگہداشت کرتے ہو، تھوڑی سی محنت کرتے ہو. کھیتی پک گئی، کھلیان تیار ہو گئے، اب اس کے بعد کہا کہ اب یہ کاروبار تمہارا اور ہمارا مشترکہ تھا، یہ خدا کہہ رہا ہے. تو دیانتدار کاروبار کی طرح آؤ، حصہ کر لو، بانٹو اس کو. تمہاری صرف محنت ہے، ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے، ہمارا حصہ ہمیں دو، اپنا حصہ آپ دے جاؤ. لیس للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا حقدار ہوتا ہے. جس کمائی میں محنت شامل نہیں ہے، صرف انویسٹمنٹ ہے، وہ حرام ہے، ربا ہے. کہا تمہاری محنت ہے، تم اپنا حصہ لے لو، ہمارا حصہ ہمیں دو. کہا کہ جی آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں ملاقات ہی نہیں ہوتی، آپ کو حصہ کس طرح سے دے؟ کہا بھوکوں کو دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا. قرآن ہے. کہا یہ کہہ کے صبح گئے،
فتنادوا مصبحین، پکارا ایک دوسرے کو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو چلو جلدی صبح ہی صبح جا کے فارغ ہو جائیں، پھل کاٹ لائیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، جا رہے تھے اور چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا، ایسی احتیاط کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج یہاں جھپٹ کے آ جائیں۔ ان کی عادت ہے، پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کاٹنے گئے ہیں، برداشت کرنے گئے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں، ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ آپس میں چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے، انتظام کر لینا اس کا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام، اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے۔ وہ 4 آدمی باہر کھڑے کیے ہوئے، غریب بیچارہ کہاں جا سکتا ہے، وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے۔ انتا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کیا انداز ہے قرآن کا سٹوری بیان کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے ہی باغ کے اوپر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ میاں کوئی راستہ تو نہیں بھول جائے، کہاں آ گئے ہم آپ؟ راستہ کہا، تم تو آج نہیں بھولے، دیر کے بھولے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آ گئے ہم؟ پھر اس کے بعد آنکھیں ملی، ذرا دیکھا، کہا کہ نہیں، باغ تو وہ ہمارا ہی ہے۔ ہوا کیا؟ بل نحن محرومون، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں ہے، چٹی پڑ گئی، ساری محنت گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے ہم، دہائی مچا دی۔ ایک جھٹکا آیا تھا نا خدا کا۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے وہ شخص تو ذرا اعتدال رکھتا تھا، جس کا ذہن جو صاحب مدہوشی کے عالم میں نہیں تھا، کچھ ہوش برقرار تھے اس کے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا۔ اب یہاں جو ہے نا، پھر میں عرض کروں لولا تسبحون، عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیرا کرو۔ دیکھیا تسبیح نہیں تھی پھیر دے۔ کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا۔ فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ، خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے تگ و تاز کیا کرو ساتھ۔ اس کے لیے محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہی زیادتی کر رہے تھے، جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کرتے تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے، جیسے ہوتا ہے ایسے وقت کے اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا غرق تو نے یہ کرایا، میں نے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا اس کو کہتا ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے۔ اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہیں اس کے اندر۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تھی، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا۔ بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغ والوں کی بات، ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر جو سانپ بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کے اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں، کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ الٹ کے رکھ دیں گے، ایسا جیسے وہ باغ والوں کا نقشہ الٹا تھا۔
دیکھا مثال کیا دی ہے، محسوس مثال دیتا ہے قرآن، ذہنی نہیں صرف ہوتی، اعتقادی صرف نہیں ہوتی. یوں ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ سچ مجھ دکھاتا ہے بیڑا جو غرق ہو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی. اس طرح سے ان کا نقشہ ادھر جائے گا. جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ صرف مال اور جتھے کی مضبوطی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، یہ ہو جائے گی صورت، نہ مال رہے گا، نہ بنین رہیں گے، نہ جتھا رہے گا، نہ دولت رہے گی، قوت نہیں رہے گی. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد کذالک العذاب، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اسے کہتے ہیں خدا کا عذاب. اور دیکھا کہ اس مثال سے قرآن کیا سمجھاتا ہے اور عذاب کے معنی پھر کیا بیان تھے. وہ جو ہمارے ہاں ہے نا، میں نے کہا جاتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آخرت کی زندگی اس کا عذاب و ثواب برحق، لیکن یہ عذاب وہیں سے نہیں، یہاں عذاب شروع ہوتا ہے. اور یہی تو وہ چیز ہے جس سے درس عبرت مل سکتا ہے انسان کو، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کذالک العذاب، ان سے کہو کہ یہ ہے عذاب جسے کہا جاتا ہے، جس سے میں تمہیں وارن کرنا ہوں، یہ ہو جائے گا. اب وہ جو بات میں ہر بار کہتا ہوں کہ یہاں کا عذاب اور وہاں کا بھی عذاب، عزیزان من اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو شرک ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ ہے عذاب جو اس دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کا عذاب، جب وہ ذلت اور محکومی اور محتاجی اور مسکینی اور غیروں کا محتاج ہونا عذاب بتاتا ہے، تو پھر اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں محو رہنا کہ نہیں ہم خدا کے محبوب کی محبوب امت ہیں، اس لیے ہم تو خدا کے پسندیدہ ہیں، ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا، عذاب دوسروں پہ. کہا یہ کیفیتیں جو ہیں، کہنے لگے دنیا 4 دن کی بات ہے، اس میں کون سا ہے، نقشے ادلتے رہتے ہیں. اصل میں تو عذاب و ثواب آخرت کا ہے. آپ دیکھیے گا جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایتھے سانو جوتیاں پہندیاں تے پہن دیو. قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، یوں عذاب آتا ہے. بھرے ہوئے کھلیان اناج سے قوم بھوکی مر رہی ہے، لدے ہوئے پھلوں سے درخت، غریب ایک ایک چیز، اس کا غریب کا بچہ ایک چھوٹے سے بیر کے لیے ترس رہا ہے. کذالک العذاب. کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محروم ہو گئے، وہ صرف ٹڈی دال ہی محروم نہیں کرتی ہے، انسانوں کے ٹڈی دال جو ہے وہ تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. سب کچھ ہوتے ساتھ کسی کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا. غلط نظام جو ہے وہ ہے عذاب خدا کا. مثال یہ بتائی ہے کہ سب کچھ ہوتے ساتھ بھی یہ کیفیت ہو کہ محتاجی اور مسکینی گھر کر گئی اس قوم کے اندر. محرومیت محروم کہا ہے قرآن نے. لو کانوا یعلمون، ایک کاش غلط نظام والے اس بات کو سمجھ سکتے جو ہم نے کہا ہے کہ بھرے ہوئے کھلیان اور لدے ہوئے پھلوں سے درخت بھی من رہ جاتے ہیں اگر نظام غلط ہو تو. لینے والے لے جاتے ہیں، جو پیدا کرنے میں سال بھر دن رات محنت کر کے گاڑے پسینے کی کمائی سے یہ پیدا کرتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں. کذالک العذاب، کیا بات ہے. اس کے برعکس ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس کے برعکس قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والے جو ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کے خوشحالیوں کے باغات ہیں. یہاں وہ تو ایک باغ تھا، یہاں جنات کہا ہے. بہت سے باغات ان کے لیے ہوتے ہیں. باغ کی مثال تھی، باغ ہی کا لفظ قرآن لایا ہے. جنات النعیم. کہا ان سے کہو سوچو
افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہم مسلمین کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ اللہ اکبر، امتیازی خط کھینچ دیا قرآن نے. مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو، جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو قوم المجرمین قرآن نے کہا ہے تو وہ قوم المسلمین نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلموں کو اور مجرموں کو برابر یکساں ایک جیسا کر دیں؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے تو ایسی واضح مثال دی ہے کہ جس میں میں نے عرض کیا کسی ذہنی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں لانے کی. اس نے یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنین پر غالب آ جائیں، ہو نہیں سکتا. اب جسے ہم مومنین یا مسلمان کہتے ہیں، ساری دنیا کی مسلمان قومیں کفار کے نیچے لگی ہوئی ہیں، وہ غالب ہیں ان کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، خدا کہتا ہے ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا چیز ہوگی؟ تو یہی بات ہوگی نا کہ جن پر یہ غالب ہیں یہ مومنین ہیں ہی نہیں. پہچان یہ ہوگی کہ جماعت مومنین پر کفار غالب نہیں آ سکیں گے. پہچان یہ ہوگی کہ مسلمین مجرمین جیسے نہیں ہو سکیں گے. مالکم، کیا بات قرآن کی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، تم کس طرح اپنے فیصلے کرتے رہتے الٹے، کہ کوئی بات نہیں، معاشرے کے اندر اگر جرائم بھی عام ہو رہے ہیں تو یہ کچھ وقتی سی بات ہے، کچھ بات نہیں ہے، مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلامی ہونے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے، کوئی بات. کہتا ہے مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، وہ کیا فیصلے تم خود کرتے ہو اپنے ذہن سے؟ فیصلہ تو یہ ہے جو ہم نے کیا ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں؟ ہے وہ کتاب؟ ایک کتاب نہیں سر، انبار لگا ہوا ہے ان کتابوں جن میں یہی فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کفار کی ہے، مجرموں کی ہے. مومن اس دنیا کے اندر ایسے رہے گا کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں رہتا ہے کتاب میں. غربت اور مسکینی جو ہے یہ فخر ہے، ذلت اور محتاجی خدا کے بندوں کی نشانی ہے کتاب میں جن میں لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون. کیا بات ہے، وہ کتابیں ہیں تمہارے پاس کہ جو وہ کچھ بتاتی ہیں جو تم چاہتے ہو. اللہ ایزان من قرآن جس کے سامنے ہو وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. وہ کتابیں ہیں تدرسون، انہی کی تدریس کرتے ہو، انہی کو اپنے دارالعلوموں میں پڑھاتے ہو، انہی کے مطابق واضح کہتے ہو، انہی کے مطابق قوانین بناتے ہو. ہیں کتابیں تمہارے پاس، اور ان کا وہ اس لیے تم سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ انا لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو تم چاہتے ہو وہ کتابوں کو دے دیتی ہے تم کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی کے مطابق شرعی قانون ہو جائے. وہ کتابیں یہ دیتی ہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا، معاہدہ بلکہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے تم ہمارے محبوب امتی رہو گی. ہے کوئی اس قسم کا پیمان دے رکھا تم نے ہم سے کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو؟ کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا؟ انا لکم لما تحکمون، یہ وعدہ کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم فیصلے کرو، جس طرح کے جی چاہے قانون بناؤ، فتوے دو، وہ سب کے سب خدا بندی قرار پا جائیں گے. یہ ہے کہیں تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ فیصلے تو تم اپنی طرف سے کرو اور کہو یہ کہ نہیں خدا سے ہم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں گے، وہ اسلامی قوانین قرار پا جائیں گے، فیصلے تو آپ کرو. لما تحکمون،
بڑے غور طلب چیزیں ہوتی ہیں عزیزان ایمان. قرآن کا لفظ اس نے جو کہا ہے کہ انل حکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے. اس نے جو کہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے. کہا کہ پھر تم نے ہم سے کوئی عہد ایسا لے رکھا ہے، کوئی آپس میں کوئی اگریمنٹ ہے تمہارا ہمارے ساتھ کہ تم جو فیصلے کرو وہ ہمارے فیصلے سمجھ جائیں. تحکمون، وہی حکم کا لفظ ہے، فیصلوں کا ہے، حکومت کا ہے، قانون سازی کا ہے. اللہ اکبر. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول پوچھو ان سے اور ان سے کہو کہ لاؤ وہ بڑا جو تمہارا ہے، جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہے جو ہم کہتے ہیں. کہا ان سے کہو لاؤ وہ سامنے ہمارے کون ہے. اللہ اکبر. ام لہم شرکاء، اچھا یہ خود نہیں، ان کے کچھ شریک ہیں ساتھ جو آگے کہیں گے کہ ہاں صاحب شریعت کا یہی فیصلہ ہے. شرکاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہا ان سے کہو کہ لاؤ پھر اپنے ان شرکاء کو اگر تم سچے ہو، وہ بتائیں کہ کون سی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، کون سا وہ عہد و پیمان ہے جو ہم سے کیا ہوا ہے انہوں نے. تمہیں معلوم نہیں، اپنے ساتھی شرکاء کو لے کے آ جاؤ، ایڈوائزر بھی ساتھ لے آؤ اپنے جتنے ہیں، ان سے کہو وہ بتا دیں آپ. عزیزان ایمان ایک ہی چیز، ایک لفظ فیصلہ کر دیتا ہے اسلامی نظام کا اور غیر اسلامی نظام کا. یہاں تو یحکم یا تحکم، فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکومت کرنا کتاب اللہ کے مطابق ہے، وہ تو اسلامی ہے، خداوندی ہے. اور جہاں تحکمون ہے کہ تم جو خود فیصلے کرو، وہ غیر اسلامی ہے. اسے ہی سیکولرزم کہتے ہیں. تم سے مراد مخاطب افراد ہی نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. خدا کے فیصلے اور انسانوں کے فیصلے، آج کے انسانوں کے فیصلے یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کے فیصلے، وہ سارے تحکمون میں آئیں گے. تم جو فیصلے کرتے ہو. اسلامی نظام یا اسلامی شریعت یا اسلامی حکومت کہتے یوں ہیں کہ جس میں فیصلے انسان نہیں کرتے، جس میں فیصلے خدا کی کتاب کرتی ہے. تحکمون شرک ہے، ان الحکم الا للہ ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حق حکومت میں فیصلہ سازی کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہاں کس قدر واضح الفاظ میں کہا کہ کیا کوئی کتابیں ایسی ہیں فیہ تدرسون جن کو تم پڑھتے پڑھاتے رہ گئے، اور اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، سارے قوانین فقہ اسلاموں کے بنائے، وہ آج کے انسانوں کے ہوں یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کو ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ عہد لے رکھا ان لکم لما تحکمون، یہ عہد کہ تم فیصلے کرو اور وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں. ہاں سلہم ایہم بذالک، کیا بات. اے رسول ان سے پوچھو کہ لاؤ اس بڑے کو جو یہ زعم کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. ان کنتم ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ اپنے شرکاء کو بھی لاؤ. اور آگے پھر ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. بات آگے چلے گی کہ جب پھر غلط نظام کے نتائج تباہ کن، جیسا کہ بار بار آ چکی ہے بات، فوری نہیں سامنے آیا کرتے. قرآن اس کو مہلت کا وقفہ کہا کرتا ہے کہ اس مہلت کے وقفے کے بعد جب پھر وہ پھل پک جاتا ہے تو اس وقت پھر عذاب اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، باغ ویران ہو جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتے ہیں، جتھے ختم ہو جاتے ہیں،
اور خدا کا قانون غالب آتا ہے، اور اس وقت مسلم اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ایمان، سورہ القلم کی آیت 41 تک ہم آ گئے، 42 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا